معاد سورة الغاشية تفسير ابن كثير الآن قال الله تعالى في كلامه المجيد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ذريع لا يسمن ولا يغني من جوع. سورۃ الغاشیہ ان صورتوں میں سے ہے جو سور مکیہ کہلاتی ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے اتری. اور اس صورت کا مرکزی مضمون اور بنیادی مضمون جسے صورت کا آپ عمود بھی کہہ سکتے ہیں وہ ہے اثبات معاد، اثبات قیامت، اثبات حشر اور نشر، احوال اور جزا کا ذکر. جیسے الحمدللہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ ترتیب سور جو ہے ایک ترتیب النزول ہے اور ایک ترتیب القراءت ہے. ترتیب النزول جیسے کہ آپ نے الحمدللہ متعدد بار پڑھا ہے کہ سب سے پہلی سورت جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اور وہ سورت بھی مکمل نہیں بلکہ اس کی پہلی 5 آیات اقرأ باسم ربک الذی خلق، وہ تو تھی ترتیب نزول. پھر 23 سال کی مدت میں حبیب کبریا پہ مختلف مقامات میں اور مختلف احوال میں اور مختلف زمان میں قرآن پاک کی صورتیں نازل ہوتی رہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو پڑھاتے رہے. اور ایک ہے ترتیب قرات جیسے اب ہم پڑھتے ہیں، مثلا سورت فاتحہ، اس کے بعد سورت بقرہ، آل عمران، سورت نساء، مائدہ، انعام، انفال، براءہ. یہ دونوں ترتیب جو ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جب بھی کوئی آیت مبارک نازل ہوتی تھی تو حضور کو حکم دیا جاتا تھا کہ اجعلھا فی صورت کذا وفی صورت کذا، اس آیت مبارک کو فلاں صورت پہ رکھیں اور اس آیت مبارک کو فلاں صورت میں اور اس آیت مبارک کو فلاں جگہ. یہ دونوں ترتیب جو ہیں یاد رکھیں اللہ کے حکم سے. اور اسی طرح مسائل مہمہ جو ہیں کتاب اللہ میں وہ 3 مسئلے ہیں. مسئلہ توحید یعنی توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات. اور مسئلہ ثانی ہے اثبات نبوت اور رسالت. اور مسئلہ ثالث مسائل مہمہ میں سے جو ہے وہ ہے اثبات معاد کہ قیامت کا آنا، حشر، نشر، سزا، جزا، جنت، جہنم، تمام تفاصیلات. یہ 3 مسائل ہیں بنیاد. اور خدا کی قدرت یہ ہے کہ جتنی صورتیں جن کا تعلق معاد کے ساتھ ہے، قیامت کے ساتھ ہے، وہ یعنی اترنے کے اعتبار سے تو سب سے پہلے اتری اور پڑھنے کے اعتبار سے سب سے آخر میں پڑھی. یعنی اب قرآن پاک کے آخری پارہ ہے، آخری جز ہے. جب نازل ہوئی تو اولاً نازل ہوئیں اور باعتبار تلاوت کے آخر قرآن میں وہ تمام صورتیں آئیں. تو اس کی حکمت بھی یہ تھی کہ بعثت کے بعد فوراً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امت کو دعوت دینی تھی،
جب امت کو آپ نے اپنا نظریہ، اپنا دستور، اپنی بنیاد، اپنے اساسی عقائد پیش کرنے تھے تو سب سے پہلے مسئلہ توحید سمجھایا گیا، مسئلہ نبوت اور رسالت سمجھایا گیا، اور اس پر جتنے مشرکین کے اور دشمنوں کے اعتراض تھے ان کے جوابات دیے گئے، مسئلہ قیامت سمجھایا گیا۔ اب جب اسلام الحمدللہ اپنے عروج کو پہنچا، اسلام الحمدللہ جب دنیا میں غالب آ گیا، مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک اللہ کی رحمت سے اسلام کے پرچم بلند ہو گئے، تو اب ترتیب جو تھی اللہ کے حکم سے بدل ڈالی گئی کہ اب قرآن کا خاتمہ جو ہے، جیسے مسئلے کا خاتمہ قیامت پہ ہوگا، قرآن کا خاتمہ بھی قیامت کی صورتوں پہ ہوگا۔ جیسے اس دنیا کی انتہا جو ہے وہ قیامت پہ ہوگی کہ دنیا فنا ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد قیامت آئے گی، جیسے مسئلے کی ابتدا توحید ہے، جس کا اللہ کی توحید پر ایمان نہ ہو تو گویا اس کا کوئی بھی ایمان نہیں ہے، اور آخری مسئلہ جو ضروری ہے وہ اس بات قیامت ہے۔ تو اسی طرح اب ترتیب میں آپ غور کریں اللہ کی حکمتوں پر کہ ترتیب میں بھی وہ صورتیں جن کا تعلق قیامت سے ہے وہ قرآن کے آخر میں۔ تو اس صورت مبارک صورت الغاشیہ کا تعلق جو ہے وہ بھی مسئلہ قیامت سے ہے، اور دراصل یہی بنیادی مسئلہ ہے کہ اس پر اگر ایمان ٹھیک ہو جائے تو ساری باتیں خود بخود ٹھیک ہو جاتی، اور قیامت پر ایمان کمزور ہو جائے تو سارے کے سارے عقیدے اور عمل جو ہیں وہ غلط ہو جاتے۔ اس کی چھوٹی سی بات یوں سمجھ لیں کہ جس آدمی کو مرنے کا یقین ہو، جس آدمی کو مرنے کے بعد عذاب قبر کا یقین ہو اور سوال اور جواب قبر کا یقین ہو، جس آدمی کو قبر سے اٹھنے کے بعد سوال، حساب کتاب، جزا، نامہ اعمال سب کا یقین ہو، تو وہ آدمی اتنا غلط نہیں ہو سکتا، وہ آدمی اپنے عقیدے غلط نہیں رکھ سکتا، اپنے اعمال غلط نہیں رکھ سکتا۔ جب بھی گناہ سامنے آئے گا تو موت سامنے آئے گی، جب بھی گناہ سامنے آئے گا تو قبر سامنے آئے گی، جب بھی غلط عمل کرنے کا طبیعت میں امنگ پیدا ہوگی تو آگے آخرت کا ڈر آئے گا، اور جس کا قیامت پر ایمان نہ ہو اس کے اعمال کبھی ٹھیک ہی نہیں ہو سکتے۔ وہ کبھی شراب و کباب میں مست ہوگا، کبھی زنا اور بدماشیوں میں غرق ہوگا، کبھی جھوٹ اور لوٹ اور کھسوٹ اور سود اور حرام میں غرق ہوگا، چونکہ اگلی زندگی کا تو اسے یقین ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے وہ تیاری کیوں کرے؟ اس لیے قرآن مقدس نے قیامت کے مسئلے کو کئی صورتوں میں بڑا کھول کھول کر بیان فرمایا، اور پچھلی صورت میں بھی آپ پڑھ چکے تھے کہ اس صورت کی انتہا کیا تھی۔ اب ربط دیکھیں دو صورتوں کا، صورت الاعلی کا اور صورت الغاشیہ۔ پچھلی صورت ختم ہوئی تھی، اللہ نے فرمایا تھا کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ تحقیق وہی کامیاب ہو گیا جس نے پاکی اختیار کی، جس نے عقائد شرکیہ، عقائد باطلہ سے پاک ہوا، جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے اور ذنوب سے پاک رکھا، اور وہی کامیاب ہو گیا، اور جس نے اللہ کا ذکر کیا اور نمازیں وقت پر ادا کی۔ اور آگے فرمایا تھا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن دنیا جو ہے، لوگ جو ہیں، عامت الناس جو ہیں، یہ دنیا کی نعمتوں کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ یہ دنیا دانیہ ہے، فانیہ ہے۔ فرمایا والآخرۃ خیر وابقی، اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، وہ آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے اور باقی اور ہمیشہ رہنے والی۔ تو اس صورت کا ذکر جو ہے یعنی قیامت پہ ختم ہوا تھا اور مسئلہ آخرت پہ ختم ہوا تھا، اور اس صورت کا ابتدائی مضمون اور پورا خلاصہ جو ہے وہ آخرت ہے، لہذا دونوں صورتیں جو ہیں آپس میں ان کا بڑا عجیب ربط ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں هل أتاك حديث الغاشیہ، اللہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اور خطاب کا طرز جو ہے وہ استفہام کا طرز ہے، یعنی بطور سوال، هل أتاك حديث الغاشیہ، کیا آپ کو پہنچی ہے خبر اس ڈھانپ لینے والی کی؟ کیا میرا مدنی آپ کو خبر پہنچی ہے؟ یعنی خبر تو پہنچی ہے، لیکن بطور استفہام سوال کیا جا رہا ہے تاکہ سننے والے کے دل میں زیادہ شوق پیدا ہوتا ہے، زیادہ توجہ پیدا ہوتی ہے کہ اس بات کی طرف میں متوجہ ہو جاؤں
کہ مجھے اللہ پاک خبر دے چکے ہیں قیامت کے بارے میں، قیامت برحق ہے، لیکن پھر جو فرما رہے ہیں کہ کیا آپ کو یہ خبر پہنچی ہے، تو لازمی بات ہے، اتنی بڑی اہم بات ہے کہ بار بار ہمیں یاد دلایا جا رہا۔ اس لیے بطور استفہام، بطور سوال جو ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ حل اتاک حدیث الغاشیہ۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ یوں یاد رکھیں کہ قیامت کے بارے میں تو خبر دے دی گئی کہ قیامت برحق ہے اور قیامت آنے والی ہے، لیکن قیامت کے تفاصیل اتنے ہیں، اس کے احوال اتنے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے مختلف صورتوں میں مختلف کیفیات کے بارے میں اطلاع دی۔ فرمایا حل اتاک حدیث الغاشیہ، میرا مدنی آپ کو خبر پہنچی، آپ کو خبر پہنچی، غاشیہ مانا ڈھانپ لینے والی، غاشیہ مانا چھپا دینے والی، غاشیہ مانا کوئی چیز جس کے اوپر کر دیں اور اس کو چھپا لے اپنے اندر۔ فرمایا الغاشیہ، قیامت کے صفات میں سے یہ بھی صفت آئی الغاشیہ، جیسے اس کی صفت آئی تھی القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، اور صفت آئی تھی الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، اور صفت آئی تھی قیامہ لا اقسم بیوم القیامۃ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہاں اسی قیامت کے بارے میں آیا الغاشیہ۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ قیامت کی صفت غاشیہ کیوں آئی؟ اس لیے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اس کی صفت غاشیہ اس لیے آئی ہے، غاشیہ کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی چیز آئے اور کسی کو اپنے اندر ڈھانپ لے، تو قیامت جو ہے وہ بھی تو ایسے اچانک آئے گی اور سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، جیسے قرآن کہتا ہے افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ، کیا یہ لوگ بے غم ہو گئے ہیں اس وقت سے کہ جب ان کو ڈھانپ لینے والی چیز آئے گی، اور جب وہ آئے گی تو آئے گی بھی اچانک، تو اس لیے کہا جاتا ہے غاشیہ۔ جیسے فرمایا یوم یغشاہم العذاب، جیسے ان کو عذاب اپنی ڈھانپ لے، ہر طرف سے، اوپر سے نیچے سے عذاب، جیسے تیسری آیت میں فرمایا وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، نیچے سے بھی عذاب ہوگا، اوپر سے بھی جہنم کے عذاب اور بادل ان کو ڈھانپ لیں گے اپنے اندر، تو اس لیے غاشیہ کہتی ہے ڈھانپ لینے والی، اپنے اندر چھپا لینے والی۔ اور چھپا لینے سے کیا مراد ہے؟ علماء نے فرمایا کہ یوم یغشاہم، قیامت جس دن اولین اور آخرین سب کو ڈھانپ لے گی، ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی باقی بچ جائے، کوئی رہ جائے، کوئی بھاگ جائے۔ اولین و آخرین جتنی اللہ نے مخلوق پیدا فرمائی ہے ان سب کو قیامت اپنی اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا جیسے دنیا میں بادشاہ کسی کو عذاب دیتے ہیں تو کوئی مجرم کبھی بھاگ گیا، کوئی مجرم کبھی جیل توڑ کے نکل گیا، کوئی مجرم کبھی دوسرے ملک میں چلا گیا، لیکن اللہ نے فرمایا جب قیامت آئے گی تو اولین و آخرین سب کو ڈھانپ لے گی، کوئی یہ بھاگ نہیں سکتا، اس لیے فرمایا کہ اپنے غشاء میں لے لے گی کہ کوئی اس سے نکل نہیں سکتا۔ اس لیے صفت آئی حل اتاک حدیث الغاشیہ، میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی زبان پر بغیر سوچے، بغیر اس کے یعنی فطرت بن جائے، عادت بن جائے کہ درود پاک جو ہے وہ زبان پہ آ جائے، اور یہی سنت محمد مصطفیٰ ہے، اور یہی ذریعہ ہے ہمارا تقرب کا کہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو کوئی جتنی زیادہ درود پڑھے گا اتنی زیادہ قرب حاصل ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور خاص طور پہ جب نام سنے تو اس وقت تو لازم ہے کہ فوراً زبان پہ درود آنا چاہیے۔ اب آگے اس کی کیفیات کی تفصیل بیان فرماتی ہیں کہ قیامت میں لوگ جو ہیں دو قسم ہو جائیں گے۔ فرمایا وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ذریع لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ اللہ نے فرمایا کہ اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے، آگے صفتیں ان چہروں کی، مراد چہرے نہیں ہوتے، مانا چہرے والے، مراد ہوتا ہے چہرے والے لوگ،
یہ کہتا ہے قرآن میں کہ مراد مثلا چہرہ لیا جاتا ہے، مراد سارا بندہ ہوتا ہے، یہ مراد نہیں ہوتا صرف چہرہ، چونکہ چہرے کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ انسان کو اللہ نے جتنی اعضاء بخشے ہیں، انسان کو ہاتھ بخشے ہیں، پاؤں بخشے ہیں، اعضاء بخشے ہیں، ان سب میں زیادہ عزت والا، زیادہ شان والا جو ہے وہ چہرہ ہے۔ جیسے کہ علماء نے بڑی عجیب اس کی تمثیل اور ایک مثال بیان کی ہے بات سمجھانے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ جتنے اللہ نے سر سے لے کر پاؤں تک بندے کے اعضاء رکھے ہیں، ان اعضاء کی ڈپٹیاں بھی تو مختلف ہیں، ان کے وظیفے بھی مختلف ہیں اور ان کے کام بھی مختلف ہیں۔ فرمایا کہ دیکھو جن چیزوں کا وظیفہ تھا علم حاصل کرنا، یعنی جو ان اعضاء میں عالم تھے ان کو اللہ نے اونچا رکھا ہے۔ کیا معنی؟ مثلا ناک سونگھ کے علم حاصل کرتا ہے کہ اس چیز میں خوشبو ہے یا بدبو ہے، آنکھ دیکھ کے علم حاصل کرتی ہے کہ غلاف کعبہ سیاہ ہے کہ سفید ہے، اسی طریقے سے کان سن کے علم حاصل کرتا ہے کہ اس نے اچھی بات سنی ہے کہ بری بات سنی، زبان بول کے اس کے بعد اپنے اس علم کا اظہار کرتی ہے کہ جو اس نے سنا ہے، جو اس نے سمجھا ہے، پھر اس کو اپنی زبان سے ادائیگی کر رہا ہے۔ اور ان سب کے اوپر دماغ ہے، پھر اس کے شعور اور لاشعور کے حصے ہیں کہ اس دماغ میں وہ سارا سوچا ہوا، دیکھا ہوا، بولا ہوا، سمجھا ہوا جو ہے وہ محفوظ ہو رہا ہے اور دماغ اس کے اندر فیصلے کر رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دراصل یہ علم جو ہے، یہ اعضاء جو ہیں گویا علم حاصل کرنے والے ہیں، تو جو علم حاصل کرے گا وہ عالم بنے گا۔ اس لیے فرمایا جن اعضاء کا تعلق علم سے تھا ان کو اللہ نے بظاہر بھی اونچا کر دیا، اور جن چیزوں کا تعلق جو ہے علم حاصل کرنے سے نہیں تھا بلکہ دولت کمانے سے تھا، کام کرنے سے تھا کہ بھی اس نے ہل چلانا ہے، تجارت کرنی ہے، دکان پہ جانا ہے، معاملات کرنے ہیں، سامان اٹھانا ہے، ان چیزوں کو اللہ نے پاؤں کے اندر رکھا، وہ نیچے کر دیا کہ اصل چیز تو علم حاصل کرنا ہے، باقی دنیا کی چیزیں جو ہے حاصل کرنی وہ تو ایک وقتی طور پہ زندگی گزارنے کے لیے ذرائع ہیں، تو لہذا پاؤں دیکھیں نیچے ہیں، اس کا ہاتھ اس سے اور پاؤں پھر اس سے جا کے نیچے ہیں۔ اچھا، اور اسی طرح دیکھو کہ جن چیزوں کو جمع کرنا ہے، کیونکہ اللہ کو مال اور دولت جمع کرنا پسند نہیں ہے، تو بدن میں بھی جن چیزوں کا وظیفہ جمع کرنا ہے، مثلا گندگی کو جمع کرنا ہے تو وہ پیٹ ہے، مثانے میں پانی کو جمع کرنا ہے، پیشاب بول اور براز کو جمع کرنا ہے، تو سرمایہ جمع کرنے والے جو اعضاء ہیں، اور وہ ہیں بھی وسط میں، اور اس کے بعد ان کو چھپا کے رکھا گیا ہے کہ گندگی کہیں ظاہر نہ ہو جائے، لیکن آنکھوں کو ظاہر رکھا گیا، کان کو ظاہر رکھا گیا، ناک کو ظاہر رکھا گیا، تو ہمیشہ وہ چیزیں جن کا تعلق علم سے ہوتا ہے وہ عالی ہوتی ہے، اور جن کا تعلق دنیا سے اور ان لذات سے ہوتا ہے وہ گری پڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ترتیب بھی اسی طرح بنائی ہے، اس لیے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو کتنی خوبصورت قوام عطا فرمایا ہے، اور کہیں فرمایا الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، کہ جس ذات نے پیدا کیا اور ٹھیک ٹھیک پیدا کیا کہ ہر چیز اپنے اپنے مقام پر ہے، اپنی اپنی جگہ پر ہے۔ اور اسی طرح پھر دیکھیں ہاتھ کٹ جائے تو آدمی زندہ رہ سکتا ہے، پاؤں کٹ جائے تو آدمی زندہ رہ سکتا ہے، حتیٰ کہ دونوں پاؤں کٹ جائیں، نصف حصہ انسان کا باقی رہ جائے تو آدمی زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اگر اس کا چہرہ اور گردن کٹ جائے، جب گردن کٹ گئی تو آدمی کے زندہ رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو لہذا پورے بدن میں سب سے زیادہ عزت والا جو ہے بندے کا وہ چہرہ ہوتا ہے، سب سے عزت والا جو ہے وہ انسان کا وجہ ہوتا ہے، تو اس لیے ذکر کیا جاتا ہے وجہ کا، اور مراد پورا بندہ لیا جاتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اللہ نے فرمایا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اپنے چہرے کو کعبے کی طرف پھیریں، بیت المقدس کی طرف نہیں، بلکہ آپ کعبے کو اب اپنا قبلہ بنائیں، تو وہاں حکم دیا اپنا چہرہ پھیریں۔ تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ چہرہ پھیرو اور باقی بدن دوسری طرف ہو، بس یوں کر کے کھڑے رہو کعبے کی طرف، یہ نہیں ہے، مراد چہرہ ہے، لیکن یہ ہے کہ پورا بدن جو ہے اس کی توجہ جو ہے وہ اللہ کے قبلے کی طرف ہونی چاہیے۔ اور یہی ایک مسئلہ بھی میں عرض کر دوں تاکہ میرے بھائی اکثر غلطی کرتے ہیں کہ اللہ کے کعبے میں نماز پڑھنی ہو، جب اللہ نصیب فرما دے الحمدللہ، تو ہر بندے کو عین کعبے میں ہونا ضروری ہے۔ کیا مانا؟ اسی لیے یہاں صفیں گول بنائی جاتی ہیں، ساری دنیا میں صفیں لمبی ہوتی ہیں،
کیونکہ ہم نے ایک جانب میں رخ کرنا ہوتا ہے تو تمام صفیں برابر ہوں گی، لیکن اللہ کے کعبے میں صفیں جو ہیں وہ گول بنتی ہیں، جیسے اللہ کے گھر کا طواف ہم کرتے ہیں۔ تو اس لیے وجہ کیا ہے؟ تاکہ ہر بندے کا بدن اور وجود اور چہرہ جو ہے وہ عین اسی کعبے کے اندر آئے۔ یعنی اگر کوئی آدمی یہاں نماز پڑھے اور یوں کھڑا ہو جائے، کعبے کی طرف تو ہوگی لیکن بدن کعبے کے اندر نہیں ہوگا تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کعبے سے باہر ہو تو پھر سمت کافی ہے، یعنی کعبے کی طرف رخ کر لے گا تو الحمدللہ نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن جب کعبہ سامنے آ جائے تو اپنے آپ کو ایسے کھڑا کریں کہ آپ کا بدن جو ہے وہ اس کعبۃ اللہ کے اندر آنا چاہیے، اس کے ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اسی طرح فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ اللہ نے فرمایا کہ قیامت والے دن، جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، لیکن یاد رکھیں یہ سفید اور سیاہ وہ نہیں ہے جو کافروں نے بنا رکھا ہے۔ جیسے آج کل کافروں میں بھی ہے نا، یہ وائٹ ہیں اور یہ بلیک ہیں، ان کے ہاں مدرسے بھی الگ ہوتے ہیں اور کالج بھی الگ ہوتے ہیں اور بازاریں بھی الگ ہوتی ہیں کہ یہ وائٹ کے لیے ہیں اور یہ کلرڈ کے لیے ہیں یا بلیک کے لیے ہیں۔ اور نعوذ باللہ بالمستشرقین قرآن کی ان آیات سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن نے بھی تو گورے اور کالے کا فرق کیا ہے، لیکن یہ جہالت ہے۔ قرآن نے گورے اور کالے کا فرق نہیں کیا، یہ تو انجام بتلایا ہے قیامت کا کہ قیامت والے دن انجام کیا ہوگا۔ دنیا میں اللہ نے کوئی فرق نہیں کیا۔ آپ نظر ڈالیں گے، ایک طرف سیدنا ابی بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، ابو سفیان، حضرت طلحہ، عبداللہ ابن الزبیر، اور یہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جو گورے بھی تھے اور قریش کے سردار بھی تھے، اگر وہ آپ کو صف میں نظر آئیں گے تو دوسری طرف بلال نظر آئے گا، صہیب نظر آئے گا۔ تو اسلام کے اندر گورے اور کالے کی کوئی تمیز نہیں ہے، بلکہ میرے پاک پیغمبر نے، خاتم الانبیاء حبیب کبریا نے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں، جو پورے عالم کے لیے ایک منشور ہے، جو پوری امت کائنات انسانیت کے لیے ایک دستور ہے، اس میں بھی میرے مدنی پاک نے واضح فرما دیا، فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو وہ استوی الاحمر والاسود، اللہ نے جیسے مجھے گوروں کے لیے نبی بنایا ہے اسی طرح کالوں کے لیے بھی مجھے نبی بنایا ہے۔ اور میرے مدنی پاک نے فرما دیا کہ اے لوگوں خبردار، لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی اجمی پہ فضیلت نہیں۔ فرمایا لا فضل لاحمر علی اسود، کسی گورے کو کالے پہ فضیلت نہیں، الا بالتقوی، جو جتنی پرہیزگار ہوگا اللہ کے ہاں اتنی اس کی شان ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ ایک عربی اگر کافر ہو، مشرک ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، وہ ہر اجمی سے افضل ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ ایمان بھی عطا فرمائے، اعمال صالحہ بھی عطا فرمائے اور پھر ان کو عرب بھی بنائے تو یہ فضیلت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن یہ نہیں کہ ہر عربی ہر اجمی پہ افضل ہو جائے یا ہر گورا ہر کالے پہ افضل ہو جائے۔ اسلام کے اندر بالکل ایسی بات نہیں ہے، بلکہ حقیقی مساوات اگر دیکھنی ہو، عدل اگر دیکھنا ہو، انصاف اگر دیکھنا ہو تو وہ اسلام کے دامن میں آپ کو ملتا ہے۔ اور دنیا کے کسی مذہب میں، کسی دستور میں، کسی جمہوریت میں، کسی پارلیمانی نظاموں میں کہیں بھی آپ کو وہ عدل و انصاف نہیں ملے گا جو آپ کو نظام محمد مصطفیٰ میں ملے گا، جو آپ کو شریعت محمد مصطفیٰ میں ملے گا، جو آپ کو اللہ کے قرآن اور حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرہ کی عدالت میں ملے گا کہ کعبۃ اللہ ہے تو سب کے لیے ایک ہے، اللہ کا قرآن ہے تو سب کے لیے ایک ہے۔ خدا نے یہ فرق نہیں کیا کہ گوروں کا کعبہ الگ ہے اور کالوں کا کعبہ الگ ہے، گوروں کے پڑھنے کی کتاب الگ ہے اور کالوں کے پڑھنے کی کتاب الگ ہے، عرب کے لیے کعبہ علیحدہ ہے اور عجم کے لیے کعبہ علیحدہ ہے، عرب کے لیے نبی علیحدہ ہے اور عجم کے لیے نبی علیحدہ ہے۔ ہر جگہ دیکھیں گے، نماز میں دیکھو، حج میں دیکھو، زکوٰۃ میں دیکھو، جنت کے جانے میں دیکھو، عقائد میں دیکھو، اعمال میں دیکھو، ہر جگہ اسلام کا عین مساوات ہے، عین عدل ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج یہ دنیا اپنے مادی نظریات کو فروغ دینے کے لیے اسلام کے نظریہ خلافت راشدہ سے ہٹ گئی، اسلام کے نظریہ عدل سے ہٹ گئی اور اپنے اپنے عقول سے
اپنے اپنے دماغوں سے نئے نئے نظاموں کو جنم دیا، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ کوئی نظام 50 سال، کوئی نظام 70 سال، کوئی نظام 10 سال، کوئی نظام 25 سال چلا، اور بنانے والوں نے بھی اعتراف کر لیا کہ یہ ناکام ہو گیا ہے۔ لیکن یہ نظام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، جسے 14 صدیاں گزر چکی ہیں، جو پہلے دن تر و تازہ تھا آج بھی اسی طرح زندہ و پائندہ ہے۔ جس طرح میرے مدنی پاک جب قرآن کا نظام لائے تھے، اور اس وقت جو دنیا ظلم میں، جہالت میں، شرک میں، شراب میں، زنا میں، گمراہی میں، قتل میں، ڈاکے میں، فساد میں ڈوب چکی تھی، اسی قرآن نے ان کو آسمانوں پہ پہنچا دیا۔ اگر آج بھی ہم قرآن پہ عمل کریں گے تو آج بھی ہمارا یہ گمراہیوں میں ڈوبا ہوا معاشرہ بچ سکتا ہے۔ آپ دنیا میں لاکھ آرڈیننس بنا لیں، آپ دنیا میں لاکھ قوانین بنا لیں، آپ دنیا میں لاکھ تعزیریں قائم کر لیں، کبھی آپ امن نہیں قائم کر سکتے جب تک کہ آپ اللہ کے قرآن کو اور سنت محمد مصطفیٰ کو لاگو نہیں کرو گے۔ اس لیے فرمایا اب یہ گورے اور کالے کا جو فرق ہے وہ تو قیامت والے دن ہے۔ فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کو چہرے تر و تازہ ہوں گے، جس دن کو چہرے چٹے گورے ہوں گے اور کچھ سیاہ ہوں گے۔ کیا مانا؟ ویسے بھی اصول ہے کہ آدمی کو خوشی ملے نا تو چہرہ تر و تازہ ہو جاتا ہے، اور آدمی پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ جائے تو آدمی فوراً سیاہی مائل ہو جاتا ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں کہتے بھی تمہیں کیا ہو گیا، تمہارا تو رنگ اڑ گیا، تمہارا تو چہرہ بدل گیا ہے، کیا ہو گیا ہے بھائی، تمہارا تو خون نہیں نظر آ رہا، تمہارا تو بالکل رنگ ہی بدل، وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جی میں نے بڑی مصیبت دیکھی ہے، میں نے بڑی بیماریاں دیکھی ہیں، میں نے بڑی تکلیفیں دیکھی ہیں، اس وجہ سے یہ ہو گیا ہے۔ تو جب کافروں کو جہنم کا عذاب پڑے گا، جب حول قیامت دیکھیں گے تو ان کا عالم بھی یہ ہوگا کہ تسود وجوہ۔ اسی کو قرآن پاک نے فرمایا کہ مومن کا چہرہ دیکھو تو تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، فرمایا جب مومن کے چہرے پہ نظر پڑے گی تمہیں تو جنت کی نعمتوں کی رونق اس کے چہرے پہ نظر آئے گی۔ اسی طرح جیسی اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا تھا کہ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، فرمایا وہ چہرے ایسے جو اپنے پروردگار کو دیکھنے والے ہوں گے اور زیارت کرنے والے ہوں گے۔ اور کافروں کے بارے میں کیا وَتَرْحَقُهَا قَتَرَةٌ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، اور کافروں کے چہرے ایسے ہوں گے ان پہ مٹی اور دھول پڑی ہوگی، سیاہی پڑی ہوگی گناہوں کی۔ اس لیے مراد ہے کہ اب لفظ چہرے کا ہے اور مراد جو ہے سارا بدن ہے، سمجھ لیں۔ جیسے یہاں اللہ فرماتے ہیں، فرمایا هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ، کہ اس دن کچھ چہرے جو ہیں وہ ذلیل ہوں گے، کچھ چہرے جو ہیں وہ ذلت والے ہوں گے۔ چہرہ مانا یعنی چہرے والے، اس لیے میں نے یہ ساری تفصیل کی تاکہ آپ کو بات سمجھ آ سکے۔ قیامت والے دن جو ہے نا دو تقسیمیں ہو جائیں گی، ایک ہوں گے اصحاب الیمین اور ایک ہوں گے اصحاب شمال، ایک ہوں گے مومن اور ایک ہوں گے کافر۔ دعا کرو اللہ ہمیں مومنوں سے اٹھائے، دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اصحاب الیمین میں سے بنائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں کفر سے اور اصحاب الشمال سے بچائے۔ اسی فرمایا وجوہ یومئذ خاشعۃ، یاد رکھو یہاں کتنی صفتیں ہیں، خاشعۃ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، 4 تسقی من عین آنیہ، 5 لیس لهم طعام الا من ضریع، 6 لا یسمن ولا یغنی من جوع، 7 صفتیں ہیں۔ یاد رکھو یہاں جن چہرے والوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کے احوال میں تقریباً 7 صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب ایک بات اور یہاں سمجھ لیں تاکہ اللہ کا قرآن جو ہے سمجھنا آپ کو آسان ہو جائے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو قرآن کی سمجھ عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں میں، ہمارے سینوں میں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایوانوں میں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے احکام میں ہر جگہ قرآن کا بول بالا فرما دے۔ مسلمانوں یاد رکھو جب تک قرآن کو نہیں پکڑو گے ذلت کی گہرائیوں اور گہرائیوں میں گر جاؤ۔ یہی کتاب ہے جس سے پہلے نجات ملی تھی اور یہی کتاب ہے جس سے اب نجات ملے، باقی دنیا کا کوئی راستہ نہیں ہے نجات کا۔ تو اب جناب سمجھیں یہ 7 صفتیں جو ہے کیا یہ ساری دنیا سے تعلق رکھتی ہے؟ نمبر 1۔
یا نمبر 2 یہ ساری آخرت سے تعلق رکھتی ہیں 2، اور نمبر 3 قول کیا ہے کہ کچھ دنیا سے تعلق رکھتی ہیں اور کچھ آخرت سے تعلق رکھتی ہے، یعنی اس میں 3 قول ہے مفسرین کرام کے کہ یہ جو آگے صفتوں کا ذکر کیا گیا کہ وجوہ یومئذ خاشعہ، تو بعض علماء نے فرمایا خاشعۃ فی الآخرہ عاملۃ ناصبۃ فی الدنیا، تو بعض نے کہا کہ کچھ کا تعلق جو ہے آخرت سے ہے اور کچھ کا تعلق جو ہے وہ دنیا سے، اور بعض نے فرمایا کہ نہیں یہ سب کا تعلق جو ہے دنیا سے ہے، اور بعض نے فرمایا کہ نہیں ان سب کا تعلق جو ہے وہ آخرت سے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے مثلا سمجھیے کہ ایک دن سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم سب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، جب صحابہ کا نام آئے تو دل سے کہا کریں رضی اللہ عنہ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شام کے علاقے میں تشریف لے گئے تو آپ کے سامنے ایک راہب آیا۔ راہب کہتے ہیں نصرانیوں کے جو پادری ہوتے ہیں، نصرانیوں کے جو بڑے بڑے پیر اور پادری اب مولوی جو بھی سمجھ لے، چونکہ ان کو احبار بھی کہا گیا ہے، رہبان بھی کہا گیا ہے، تو اس لیے وہ ایک آیا بہت ہی بوڑھا، بڑا طویل العمر تھا اور آخری عمر میں پہنچ چکا تھا اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی حالت کو دیکھا، لوگوں سے پوچھا کہ دیکھو عجیب آدمی، اتنی لمبی عمر ہے اور بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت اس کی پوری زندگی عبادت میں گزر گئی، اس کی پوری زندگی جو ہے وہ اپنے گرجے میں گزری ہے، یہ تو کبھی گرجے سے باہر بھی نہیں آتا، اور یہ دن میں روزے سے ہوتا ہے اور ساری ساری رات عبادت میں کھڑا رہتا ہے، یہ گوشت نہیں کھاتا، عبادت کی مشقت کی وجہ سے اس پر یہ عمل تو ہوگا۔ تو کتابوں کے تاریخ میں آتا ہے اور سیر کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ جب حضرت سیدنا امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا اور وہ سامنے آیا امیر المؤمنین حضرت عمر رو پڑے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو بہنے لگے، کافی دیر تک سیدنا امیر المؤمنین روتے رہے اور بات نہیں کر سکتے تھے غم کی وجہ سے۔ جب آپ ٹھہر گئی تو آپ سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو اس شخص نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی پوری جان گھلا ڈالی ہے، پوری زندگی عبادت میں گزار دی، پوری زندگی ریاضت اور مجاہدے میں گزار دی، لیکن جہنم کے سوا بھی کچھ نہ ملا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہی آیت پڑھی کہ وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبۃ، کہ اس دن چہرے جو ہیں وہ ذلیل ہوں گے۔ دنیا میں بڑی عمل کرنے والے، محنت کرنے والے، مشقت برداشت کرنے والے، لیکن آخرت میں بھی ذلیل ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ دیکھو اس شخص نے کتنی ریاضت کی، کتنی مجاہدے کاٹے، کتنی اس نے چلے لگا دیے، اپنی پوری زندگی کو کھلا کے رکھ دیا، لیکن نتیجہ کیا ملا کہ دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آدمی کا عقیدہ غلط ہے، اگر آدمی اللہ کے سوا غیروں کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتا ہے، اگر آدمی اللہ کے سوا غیروں کو عالم الغیب سمجھتا ہے، اگر آدمی اللہ کے کعبے کے سوا قبروں پہ طواف کرتا ہے، اگر آدمی اللہ کے سوا قبروں پہ جا کے اپنی حاجتیں مانگتا ہے، اگر آدمی اللہ کے سوا قبروں پہ جا کے نظر اور نیاز چڑھاتا ہے، ساری زندگی عبادت میں لگا رہے، تھیلے کا فائدہ نہیں ہوگا، دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی، کیونکہ اللہ کے ہاں عمل تب مقبول ہوتا ہے جب اللہ کے حکم کے مطابق ہو، جب اسلام کے مطابق ہو، جب قرآن کے مطابق ہو۔ اب دیکھیں نصرانی بھی خدا مانتے ہیں، یہودی بھی خدا مانتے ہیں، بلکہ اہل کتاب ہیں، حتیٰ کہ قرآن نے ان کو دعوت دی کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی اہل کتاب کو دعوت دیں، کہو آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف کہ آؤ اہل کتاب، آؤ جھگڑا کیوں کرتے ہو، ہم ایک بات پہ فیصلہ کر کے اتفاق کر لیں۔ پہلی بات کیا ہوگی؟ الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے مگر اللہ۔
اب دعا کیا ہے؟ عبادت ہے. نماز کیا ہے؟ عبادت ہے. رکوع کیا ہے؟ عبادت ہے. سجود کیا ہے؟ عبادت ہے. طواف کیا ہے؟ عبادت ہے. نظر، نیاز، قربانی، خیرات، منت منوتی یہ عبادت ہے. تو یہ کس کے لیے ہوگی؟ صرف اللہ کے لیے ہوگی. اور یہ جو میرے بعض بھائی ہیں نا، یہ دھوکے میں ہوتے، او جی نہیں سب اللہ کے لیے کرتے ہیں. پیر صاحب کی تو قبر پہ ویسے لے جاتے ہیں تاکہ اللہ ہے اللہ کے لیے، لیکن پیر صاحب بھی تو راضی ہو جائے نا. کرتے اللہ کے لیے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، باقاعدہ نیت بھی یہی ہوتی ہے اور ثواب بھی اللہ دیتا ہے. لیکن حضرت کی مزار پہ اس لیے لے جاتی ہے کہ ہے اللہ کے نام پر، لیکن حضرت بھی راضی ہو جائے. اللہ نے فرمایا یہی تو شرک ہے کہ مجھے بھی راضی کر رہے ہیں اور کسی دوسرے کو بھی میرے معاملے میں شریک کر رہے ہو. اسی کو تو شرک کہتے ہیں. اور شرک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ کو بھی مانے لیکن اس کے معاملے میں کسی دوسرے کو شریک بھی کرے. یعنی اب طواف کرتے ہو کس گھر کا؟ کعبے کا. اگر قبر کا کرو تو طواف میں شرک آ گیا کہ نہیں؟ کہ طواف کا آپ نے شریک بنایا قبر کو. کہ طواف کرنے کی جگہ کیا تھی؟ طواف کرنے کی جگہ اللہ کا کعبہ تھا. جب اس کے بجائے ہم نے کسی دوسری جگہ پر طواف کیا تو ہم نے اللہ کے کعبے میں شریک کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اس کے طواف والی عبادت میں شریک کیا ہے کہ نہیں کیا؟ ہم قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں مینا میں، مکے میں، حرم میں، یہ اللہ کا حکم ہے. تو جب ہم نے اپنے بکرا لے کے قبر پہ ذبح کیا تو اس قربانی میں شرک کیا کہ نہیں کیا؟ اسی لیے ہر بات کو سمجھا کرے. جیسے اللہ کا حکم ہے کہ بچہ پیدا ہو بال اس کے مڈا ڈالو، 7ویں دن عقیقہ کرو، اللہ کے نام پہ 2 دمبے خیرات کرو اور بال اس کے وزن کرو، جتنی وزن ہو اتنی چاندی خیرات کر ڈالو. اگر اسی طرح ہم بچے کو لے گئے کہ نہیں اس کا سر جو ہے جی آستان شریف پہ ہم مڈوائیں گے، اس لیے اللہ نے فرمایا بچہ میں نے دیا اور سر آستان کو مڈا کے آسمان والے کو میرا شریک بنا دیا. اس لیے فرمایا پہلی بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا. اور اللہ کا کوئی ہم اللہ کا شریک کوئی نہ کریں. لوگ کہتے ہیں شریک تو ہوتا ہے جو بت ہو. یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بتوں کو شریک نہ کرو. ولا نشرک بہ شیئا، کسی شے کو، کوئی شے، نہ جبریل، نہ نبی، نہ ولی، نہ انسان، نہ بندہ، نہ اوثان، کوئی چیز بھی اللہ کا شریک نہ کرو. ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. اور نہ پکڑے تم میں سے لوگ اور ہم میں سے لوگ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو رب. چھوٹے چھوٹے رب نہ بناؤ. اب کوئی آدمی کہتا ہے جی کام تو پیر سمجھتے ہیں، رب تھوڑا سمجھتے ہیں. اللہ نے فرمایا اللہ کا معنی ہے جس کی اطاعت کی جائے. تو جب تم اس کی میرے مقابلے پہ اطاعت کر رہے ہو تو اس کو تم رب بنا رہے ہو. رب کا تو معنی یہی ہے جس کے حکم پر چلا جائے، جس کی عبادت کی جائے اور جس کی اطاعت کی جائے. ہیں اہل کتاب لیکن حضرت عمر رو رہے ہیں کہ اس کی زندگی برباد ہو گئی. حالانکہ اللہ کو مانتا ہے لیکن ساتھ اللہ کا بیٹا بھی مانتا ہے، اللہ کی بیوی بھی مانتا ہے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ کافر ہو گیا. یہودی اللہ کو مانتا ہے لیکن ساتھ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بھی مانتا ہے اور حضور پاک کی نبوت کا انکار بھی کرتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ جب وہ ایسا کرتے ہیں ان کے عمل برباد ہو جاتے ہیں. تم لاکھ کلمہ پڑھتے رہو لیکن اگر میری عبادت میں شریک کرو گے تو تیری عبادت کا بھی فائدہ نہیں ہے. اگر سور میں، پکار میں، نظر میں، نیاز میں، استغاثہ میں اللہ کے سوا کسی کو شریک کرو گے تو تیری عبادت کا بھی فائدہ نہیں. حضرت عمر رو پڑے اور آپ نے یہی آیات تلاوت کی. فرمایا وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبہ. فرمایا اس دن کتنے چہرے ذلیل ہوں گے. عاملۃ عمل کرنے والے، ناصبۃ نصب سے ہے یعنی تعب اور مشقت حاصل کرنے والے. اب خاشعہ کا لفظ جو ہے یاد رکھو خشوع سے ہے. جیسے حکم ہے نا کہ نماز کو خشوع اور خضوع سے ادا کرو. خشوع اور خضوع سے ادا کرو کیا معنی؟ کہ نماز میں آدمی اپنی ذلت کا اظہار کرے، یعنی اپنی عاجزی کا، اپنی درماندگی کا، کیونکہ بندگی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علو کا، اللہ کی عظمتوں کا، اللہ کے جلال کا، اللہ کی قدوسیت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رفعت کا دل میں اعتراف ہو. اور نماز میں اب دیکھیں نا جی، نماز کی کیفیت دیکھیں کتنی خشوع والی ہے کہ آدمی جناب کانوں تک ہاتھ لے کے اللہ اکبر اعتراف کر رہا ہے کہ سب سے بڑا کون ہے؟ سب سے بڑا اللہ ہے.
اور اس کے بعد جناب اب تقدیس بیان کرتا ہے، تسبیح بیان کرتا ہے، پھر رکوع میں جا رہا ہے، میرا اللہ میں نے تیری عظمت کا بیان کر لیا، تیری صفات کا اقرار کر لیا، اعتراف کر لیا، ایمان لے آیا، اب میں تیرے آگے جھک رہا ہوں، اور جھکنے کے بعد بھی تیری عظمت کا، تیری تسبیح کا، تیری تقدیس کا، تیری عظمت کا اقرار کرتا ہوں کہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اور پھر کھڑا ہوتے کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ، سن لی میری تسبیح پہنچ گئی، میری جو میں نے زبان سے ذکر کیا ہے سن لیا میرے اللہ نے، جو حمد کا لائق ہے، سزاوار حمد ہے۔ اب جناب کھڑے پھر اللہ اکبر کر کے پھر چہرے کو مٹی پہ ڈالتا ہے کہ میرا اللہ تو نے میرے بدن میں یہی عزت والا چہرہ دیا تھا، میں نے تیری بندگی میں سے مٹی میں ڈال کے اپنی ذلت کا اقرار کر لیا ہے کہ میری ذلت کی انتہا ہو گئی ہے اور تیری عظمت کی انتہا ہو گئی ہے، اس لیے میں اپنے چہرے کو مٹی میں ڈال کے اعتراف کر رہا ہوں کہ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے وہ ذات جو بلند ہے ہر لحاظ سے، جس کی صفت علو ہے، جو عرشوں پہ رب اولا ہے۔ اس لیے فرمایا اب اعتراف، اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے مومن جو تھے ایمان والے، انہوں نے تو دنیا میں خشوع اختیار کر لیا، انہوں نے تو دنیا میں میرے آگے عاجزی اور ذلت اور بندگی کا اعتراف کر لیا، اور اس لیے آج میں ان کو عزتیں دے رہا ہوں۔ یہ کافر دنیا میں اکڑتا رہا، چہرہ اوپر کرتا رہا، کبھی میرے آگے نہیں جھکا، اس نے اس وقت خشوع اور خضوع نہیں کیا، تو آج اس کے چہرے کو میں نے ذلت والا بنا دیا۔ اسی فرمایا وجوہ یومئذ خاشعۃ، وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبۃ، دنیا عامل کہتے عاملہ یا عامل کہتے کام کرنے والا، عمل کرنے والا، اور ناصبہ کا جو مادہ ہے وہ نصب ہے، اس لیے آتا ہے نا کہ جتنا آپ نے فرمایا الاجر علی قدر النصب۔ بی بی عائشہ جب عمرہ کر کے واپس آئیں تو حضور پاک کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور بہت تھک گئی، تکلیف بھی ہوئی، تو آپ نے فرمایا بی بی عائشہ سے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ الاجر علی قدر النصب، ثواب اتنی ملتا ہے جتنی مشقت ہوگی، جتنی محنت ہوگی پھل بھی اتنی ملے گا۔ ویسے دنیا میں بھی دیکھ لو، جتنی محنت کرو گے تو ثمر اتنی نکلے گا، اسی طرح عبادت میں بھی ہے۔ اور کیا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو صحیح معنوں میں عمرہ، جن کو صحیح معنوں میں طواف، جن کو صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر لے، ورنہ ہم نے تو بس ایک رنگ بنایا ہوا ہے، یعنی آدمی کو حیرت ہوتی ہے۔ آپ نے آج بھی جمعہ پڑھا ہوگا، جمعہ کا امام سلام پھیرتا ہے اور لوگ ایسے گپوں میں اور کہانیوں میں اور قصوں میں لگ جاتے ہیں، یعنی ساتھ کھڑا ہوا آدمی سنت نہیں پڑھ سکتا، ساتھ کھڑا ہوا آدمی سنتیں ادا ہی نہیں کر سکتا، وہ اس کا لڑ رہا ہے اور چیخ رہا ہے اور باتیں اور قصے اور کہانیاں۔ اور خدا کے بندے، حرم سے باہر نکل کر بھی تو یہ باتیں ہو سکتی ہیں، اللہ کی مسجد الحرام جو ہے وہ باتوں کے لیے تو نہیں ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اللہ نے فرمایا میرے گھر اس لیے بنائے گئے کہ یہاں اللہ کا ذکر بلند کیا جائے، یہاں اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید۔ اب آئے ہم نماز پڑھنے کے لیے اور بعد میں قصے کہانیاں کر کے سارا ثواب غارت فارغ ہو گئے، جیسے آئے تھے کپڑے چھٹک کے خالی چلے گئے۔ تو آنے کا کیا فائدہ ہوا کہ ہم نے محنت بھی کی، سفر بھی کیا، بسوں میں بھی چڑھے، دھکے بھی کھائے کہ جمعہ میں جائیں ثواب حاصل کریں، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ حضور نے فرمایا کہ مسجد کے اندر بیٹھ کے جو باتیں کرے اللہ اس کی نیکیاں ایسے ختم کر دیتے ہیں جیسے سخت آندھی چل رہی ہو اور درخت ایک خشک کھڑا ہو اور اس کے پتے گر رہے ہوں، ایسے اس کی نیکیاں گرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جب ہم نے اپنی نیکیاں جتنی حاصل کی تھی وہی گرا لی، ایسی نیکی کرنے کا ہمیں نتیجہ کیا ملا؟ اسی لیے اب دیکھیں ایک آدمی عمرے پہ آتا ہے، نہ احرام کا پتہ ہے، نہ نیت کا پتہ ہے، نہ لبیک کا پتہ ہے، نہ طواف کی ابتدا اور انتہا کا پتہ ہے، نہ رکعتین طواف کا پتہ ہے، نہ صفا اور مروہ کا پتہ ہے، نہ اس کے بعد حلق اور قصر کے مسائل معلوم ہیں۔ بتا رہا ہے ایک روٹین ہے، ایک طریقہ ہے کہ دنیا آ رہی ہے اور ہم بھی جا رہے ہیں، چلو جی عمرہ ہو گیا ماشاءاللہ، کسی نے 4 چکر لگا لیے اور کسی نے 5 لگا لیے اور کسی نے 7 لگا لیے، کسی نے عورتوں کی طرح 3 بال کٹوا دیے، کسی نے وہ کٹوانا بھی بھول گیا اور گھر چلا گیا، کسی نے احرام باندھا لبیک یاد بھی نہیں آئی، طواف کر لیا فی امان اللہ، بعد میں یاد ہے کہ لوگ کہتے ہیں اچھا لبیک، چلو ہم اب کہہ دیتے ہیں، کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ تو یہ ہماری عبادت نہیں ہوتی، اس لیے ہمیں آج ان عبادتوں کا صلہ نہیں ملتا
کہ ہم پہلے تو عبادت سے محروم ہیں، اور اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اس کو صحیح معنی میں ادا نہیں کرتا۔ وضو کر رہا ہے لیکن اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے ہاتھ صحیح معنوں میں دھویا ہے، وضو کر رہا ہے اسے پتہ نہیں ہے کہ میں نے اپنے چہرے کو صحیح معنوں میں پانی پہنچایا ہے، وضو کر رہے ہیں اسے پتہ نہیں کہ میں نے انگلیوں میں خلال کیا ہے، کوئی میرے پاؤں کی انگلی خالی تو نہیں رہ گئی۔ غسل کر رہا ہے اسے یہ نہیں پتا کہ میں نے کان کے اندر تک اندر کے حصوں میں بھی پانی پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا، اسے نہیں پتا کہ ناف کے اندر بھی میں نے پانی پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا، اسے نہیں پتا کہ میرے بالوں کی جڑوں تک بھی پانی پہنچا تھا کہ نہیں پہنچا تھا۔ پھر میں نے جب پاؤں دھوئے تھے تو پاؤں کی ہر انگلی میں نے خلال کر کے اندر باہر سے دیکھ لیا تھا کہ پانی پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا، اور پھر نماز میں آیا تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کوئی پتہ نہیں کہ میں نے نیت کب کی، کوئی پتہ نہیں سبحان کب پڑھی، کوئی پتہ نہیں فاتحہ کب پڑھی، سورت کب پڑھی، تسبیح کب پڑھی، کوئی پتہ نہیں رکوع میں نے کتنے دفعہ پڑھی اور سجود میں نے کتنے دفعہ پڑھی، پتہ ہی کوئی نہیں ہے، اور تصور یہ ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی۔ اس لیے عبادتوں کا نتیجہ نہیں نکلتا، عبادت کا ثمر نہیں ملتا، عبادتوں میں لذت نہیں حاصل ہوتی اور فائدے حاصل نہیں ہوتے۔ اس لیے فرمایا کہ دنیا میں محنت کرو گے تبھی عمل ملے گا۔ تو اب مومنوں نے تو دنیا میں محنتیں کر لی، جیسے اگلے دن بھی جیسے اللہ جو ہوتی ہیں، یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنہیں توفیق دیتے ہیں۔ یہ کل کی بات ہے، مجھے ایک دوست سنا رہے تھے کہ حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے دعا مانگ رہے تھے، کہنے لگے کہ آپ نے ظہر کی نماز کے بعد جب فارغ ہوئے سنتیں پڑھ کر تو ہاتھ اٹھا لیے دعا مانگنے کے لیے، تو کہتا ہے میں بھی چونکہ نماز پڑھ کے فارغ بیٹھا تھا تو میں بھی پیچھے بیٹھ گیا کہ میں بھی دعا میں شریک ہو جاؤں۔ ایک اللہ والا آدمی ہے، عالم ہے، اللہ کا ولی ہے، تو میں بھی دعا میں شریک ہو گیا۔ اب کہنے لگا جی یہی دعا 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ، اور اس کے بعد اب ویسے دعا ہو رہی ہے اور حضرت دعائیں مانگ رہے ہیں اور اللہ کے آگے رو رہے ہیں اور گڑ گڑا رہے ہیں۔ کہنے لگا آخر میں تو تھک گیا، میں تو چپ کر کے دعا ختم کر کے پیچھے سے چلا گیا۔ پھر میں باہر گیا، اپنا کھانا وانا کھایا، کام کیا، اس کے بعد تیاری کی دوبارہ وضو کر کے عصر کی نماز سے پہلے، تاکہ میں جا کر جگہ بنا لوں مسجد میں، مدینہ شریف کی بات ہے، مسجد نبوی میں، تاکہ شاید پھر جگہ نہ ملے۔ تو آیا، کہنے لگا میں آیا تو ابھی تک آپ اسی طرح دعا میں بیٹھے، اسی طرح دعا جاری تھی، دعا مانگ رہے، اذان ہوئی تو دعا ختم ہوئی، یعنی اب ظہر سے دعا شروع ہوئی، عصر کی اذان ہو گئی ہے تو دعا ختم ہو رہی ہے۔ تو یہ دعائیں مانگنا، اس طرح گڑ گڑانا، یہ اللہ توفیق دیتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہر آدمی کی عبادت کا خلاصہ اس کی دعا ہے۔ دیکھو کہ وہ دعا میں کتنی دیر لگاتا ہے، اگر دعا میں نہیں بیٹھ سکتا تو سمجھو عبادت نہیں منظور ہوئی، کیونکہ اس کے بعد جب اجرت لینے کا وقت ہے وہ اجرت لینے کے لیے تو بیٹھا ہی نہیں، اور اس نے اگر دعا مانگی ہے تو بس ایسے دعا کر لی ہے۔ تو اس لیے دعاؤں کے اندر خشوع اور خضوع کا ہونا، جیسے حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو ان کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حالانکہ بڑھاپا، آنکھوں سے نابینا، چلنے سے معذور، انتہائی استخاف، لیکن جناب اگر کوئی آدمی ان کے ساتھ عمرہ کر لے، اللہ قبول فرما لے، اگر ایمان ہو تو بڑی بات ہے، ورنہ ہم جیسے لوگ جو ہیں توبہ کر لیتے تھے کہ آئندہ کبھی ساتھ نہیں جائیں۔ ہمارے جیسے لوگوں کا تو یہ اشر ہو جاتا تھا کہ کم از کم ان کے عمرے میں 4-5 گھنٹے تو معمولی سی بات ہے، 4-5 گھنٹے تو یعنی گھنٹہ تو ملتزم پہ کھڑے رو رہے ہیں اور پوری دنیا کی امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور گڑ گڑا رہے ہیں۔ صفا پہ کھڑے ہیں تو بس آدھا گھنٹہ دعائیں ہو رہی ہیں، مروہ پہ کھڑے ہیں تو آدھا گھنٹہ دعائیں ہو رہی ہیں، اور کبھی کبھی تو یہ بھی کرتے تھے کہ 10 پارے اللہ کے قرآن میں ایک عمرے میں پڑھ لیے۔ تو آپ اندازہ کریں آپ کیا پڑھتے ہیں اور ہم کیا پڑھتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ وہ بندے جو عمل کرنے والے، مشقت اٹھانے والے، لیکن کافر کیا ہے، دنیا میں تو مشقت اٹھاتا ہے لیکن اللہ کے دین کے لیے مشقت نہیں اٹھاتا۔ اچھا، اور بعد میں فرمایا کہ نہیں، یہ ساری صفتیں آخرت میں ہوں گی۔ وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبۃ، کیا مانا؟ اس دن چہرے ذلیل ہوں گے، اور اس دن عاملہ مانا عمل کرنے والے، ناصبہ مانا مشقت برداشت کرنے والے، کہ کتنی بڑی مشقت ہوگی کہ اذ الاغلال فی اعناقہم، گلے کے اندر بھی بیڑیاں ہوں گی، پاؤں کے اندر زنجیر پڑے ہوں گے اور وہ کھینچ کے جا رہے ہوں گے، پھر جہنم کے پہاڑوں پر انہیں چڑھایا جائے گا۔ تو کتنی عمل ہے اور کتنی تاب ہے اور کتنی مشقت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ ساری صفتیں جو ہیں آخرت کی ہیں۔ وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبہ، اور آگے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں، تصلی نارا حامیہ،
ڈالا جائے گا ان کو ایسی آگ میں جو ہمیشہ گرم رہنے والی ہے. تسلا نارن حامیہ. یاد رکھو تسلا جو ہے جیسے قرآن کہتے ثم الجحیم صلوہ. اللہ نے فرمایا کہ ڈالو اس کو جہنم کے اندر. اصل میں لفظ جو ہے نا مسلی یا یہ اس کو کہتے ہیں کہ جیسے عرب میں ایک قاعدہ ہے کہ انگارے بڑے بڑے انگارے بنا لیتے ہیں. انگارے بنا کے درمیان میں ایک یعنی اس کے ایک پہلے گڑھا کھودتے ہیں. گڑھا کھود کے پھر انگارے اس کے اندر پھر بکرا رکھتے ہیں اور پھر اس کے اوپر بھی انگارے اور پھر دم دے کے اس کو بنایا جائے. اصل میں لفظ مسلی کا وہ ہے. تو کافر کو بھی چونکہ آگ میں ڈالا جائے گا اور اوپر نیچے سے آگ ہوگی. اسی لیے قرآن پاک نے فرمایا تسلا نارن ثم انہم لصال الجحیم. کیا فرمایا تسلا نارن حامیتن. حامیہ کا معنی ہوتا ہے گرم. تو آگ تو ویسے ہی گرم ہوتی ہے پھر اس کو گرم کہنے کا کیا مطلب. اس لیے علماء نے فرمایا معنی یہ ہے کہ دنیا کی آگ کبھی تیز ہو جاتی ہے کبھی ٹھنڈی پڑ جاتی ہے کبھی بجھ بھی جاتی ہے کبھی بالکل ایسے دیکھو تو شعلے نہیں کر رہے اور پھر کم ہو رہی ہے پھر بیٹھتے 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 راکھ بن گئی ہے. فرمایا نہ وہ تو آگ ایسی ہے جو ہمیشہ گرم ہوگی جس میں کسی قسم کی کمی آنے کا سوال نہیں ہوگا. تسلا نارن حامیہ تسقی من عین آنیہ. اللہ نے فرمایا اور پلایا جائے گا ان کو ایسے چشمے کا پانی جو سخت گرم. آنیہ کا معنی ہے گرم. اصل میں لفظ یاد رکھیں آنیہ کا معنی ہوتا ہے تاخیر کرنا دیر کرنا. تو علماء نے فرمایا چونکہ جہنم کے پانی کھول رہے ہیں گرم ہو رہے ہیں کتنی مدت ہو گئی. جیسے کہ ایک آدمی کو میرے پاک نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حبیب کبریا سرکار مدینہ پاک نے آپ نے دیکھا کہ جمعہ کی نماز ہے تو ایک آدمی جو ہے آیا بھی بعد میں اور لوگوں کی گردنوں کے اوپر اور گردنوں کے اوپر اور گردنوں کے اوپر چھلانگتا آگے پہنچ گیا. جیسے ہمارے یہاں رواج ہوتا ہے بڑے چالاک سمجھے جاتے ہیں لوگ کہ ابھی آیا سب سے آخر میں اور پھلانگتے آگے پہنچ گیا. کہا بڑا تیز آدمی ہے جی دیکھو جی کیسے پہنچ گیا. حالانکہ یہ بالکل سنت کے خلاف ہے. حضور نے جب دیکھا فرمایا آ نہیں تھا. حضور نے فرمایا عجیب بات ہے آیا بھی بعد میں اور لوگوں کو ایذا کا سبب بھی بن رہے ہو. تم کیا ثواب کی امید لگا کے آئے ہو کہ لوگوں کی گردنوں کے اوپر پھلانگ کے جگہ بنا رہے ہو. اب اگر دیر سے آیا تو بیٹھ جاؤ پر پیچھے یا یہ ہے کہ تمہیں سب سے پہلے آگے آنا چاہیے تاکہ راستے سے چلو لوگوں کی گردنوں کے اوپر سے تو نہ چھلانگو. اس لیے فرمایا آ نہیں تھا وہ آ گئی تھا. اور اسی طرح قرآن دوسری جگہ یطوفون بینہا و بین حمیم آن. جیسے اللہ نے فرمایا کہ جہنمی جو ہیں وہ جا رہے ہوں گے اور آ رہے ہوں گے جہنم اور اس گرم کھولتے ہوئے پانی کی طرف. فرمایا تسقی من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع. اللہ نے فرمایا جہنم والوں کے لیے کافروں کے لیے جہنم میں کوئی طعام نہیں ہوگا مگر ذریع. ذریع کا معنی علماء نے فرمایا کہ ایک بدبودار اور کانٹے دار پودا ہوگا جو ان کو کھانے کے لیے ملے گا. اچھا بعض قرآن کی آیات میں آتا ہے کہ ان کو دیا جائے گا شجرۃ الزقوم اور بعض جگہ آتا ہے غسلین. اور یہاں دیکھیں تو بظاہر حصر معلوم ہو رہا ہے کہ لیس لہم طعام الا من ذریع. تو علماء نے فرمایا کہ اس حصر کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں, معنی یہ ہے کہ وہ بھی ذریع میں شامل ہے. اصل معنی یہ ہے کہ ان کا طعام جو ہے وہ کوئی نفع پہنچانے والا لذت پہنچانے والا بھوک مٹانے والا طعام نہیں ہوگا جیسے دنیا میں آدمی کھاتا ہے یا تو بھوک کے ازالے کے لیے یا لذت کے لیے. لیکن آخرت میں جہنمیوں کا جو کھانا ہوگا وہ ان کو نفع دینے والا نہیں ہوگا نہ بھوک مٹانے والا ہوگا. اس لیے فرمایا ذریع اور غسلین اور زقوم بھی اسی ذریع کی قسم ہے. اور بعض علماء نے فرمایا چونکہ جہنم کے طبقات ہیں بعض طبقات میں ذریع ہوگا بعض طبقات میں زقوم ہوگا اور بعض طبقات میں غسلین ہوگا. اور جب یہ آیت اتری تو مکے کے کافر مشرکین مکہ بطور اعتراض کہنے لگے کہ عجیب بات ہے حضور فرماتے ہیں کہ جہنم میں کافروں کو ذریع ملے گا. ذریع تو ہم اونٹوں کو کھلاتے ہیں تو ہمارے اونٹ بڑے موٹے ہو جاتے ہیں تو ہم کو جہنم میں جب ذریع ملے گا تو ہم بھی ٹھیک ٹھاک موٹے ہو جائیں گے. اس لیے اللہ نے فرمایا بدبختو یہ دنیا والا ذریع نہیں ہے. لیس لہم طعام الا من ذریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. فرمایا یہ وہ ذریع نہیں ہے وہ تو ایسا ذریع ہوگا جو نہ موٹا کرے اور نہ کوئی بھوک مٹائے.
وہ تو عذاب کی کیفیت ہوگی، یہ کوئی دنیا والا ذریعہ نہیں ہوگا۔ اب بعض مستشرقین اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی جہنم میں درخت کیسے ہوگا، جہنم تو آگ ہے اور آگ تو ہر چیز کو جلا دیتی ہے، تو یہ ان کی جہالت ہے۔ جو اللہ پانی سے اور مٹی سے درخت اگا سکتا ہے وہ اللہ آگ میں بھی درخت اگا سکتا ہے۔ اور پھر دیکھو کافر جہنم میں پڑا رہے گا لیکن مرے گا تو نہیں، تو آگ میں بھی پڑا ہو اور مرے نہ، اسی طرح جہنم کے حبال اور رسیاں اور زنجیریں جو ہیں وہ جہنم میں بھی پڑی رہیں گی اور گلیں گی بھی نہیں۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالی قادر ہیں، جو قادر مطلق پانی سے پودے پیدا کرنے پہ قادر ہے، جو مٹی سے پودے پیدا کرنے پہ قادر ہے، وہ چاہے تو آگ سے بھی پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ اور اس کی مثالیں دنیا میں بھی دیکھ لیں، بعض جانور ایسی ہیں جن کی غذا پانی ہے، جیسے دیکھو مچھلی کو پانی سے باہر نکال لو کتنا عرصہ زندہ رہے گی۔ بعض جانور ایسے ہیں پانی کے اندر ہوں تو بڑے بڑے ہاتھیوں کو نکل جائیں، اور پانی سے باہر مگرمچھ کو نکال کے پھینک دو تو بیکار ہے، اس کے بعد اس کی ساری قوتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اچھا بعض چیزیں ایسی ہیں جو مٹی کے اندر پلتی ہیں، مٹی سے ہٹا لو تو مر جائیں گی۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہوا میں زندہ رہتی ہیں، ہوا سے نکال کے بند کر دو تو مر جائیں گی۔ بعض جانور ایسی ہیں جو رات کو دیکھتے ہیں، دن کی روشنی میں نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی اب دیکھو انسان کتنا بڑا ہے کہ دن کو دیکھ سکتا ہے لیکن رات کے اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتا، لیکن چمگادڑ رات کو دیکھ سکتی ہے، وہ دن کی روشنی میں نہیں دیکھ سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، اس کی قدرتوں کا کیسے انکار ہو سکتا ہے؟ دعا کریں اللہ تمام مسلمانوں کو جہنم سے بچائے، اللہ تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ وہ بھی ہے تو اقامے والی بات بتا دی تھی، اس کو بس ایک مسئلہ تھوڑا ہے۔ ہمارے ہاں ہمارے علاقے میں نماز تراویح کے بعد لوگ جو ہیں زور سے کلمہ پڑھتے ہیں اور بعض لوگ درود پڑھتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے جی تراویح کو تراویح کہا اس لیے جاتا ہے کہ 4 رکعتوں کے بعد یعنی کچھ آدمی آرام حاصل کر لے۔ ترویحہ کا معنی ہوتا ہے کچھ ریسٹ لینا، کچھ ریسٹ کر لینا، بیٹھ جانا۔ تو اس لیے بہرحال صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے 4 رکعتوں کے بعد کوئی خاص ذکر کرنا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ صحابہ رضوان حضور پاک نے یاد رکھیں تراویح جو ہے صرف 3 رات پڑھائی ہے، 3 رات تراویح، ایک 23 کی رات، ایک 25 کی رات اور ایک 27ویں کی رات، صرف 3 راتیں، اس کے بعد حضور نے نہیں پڑھائی۔ پھر بعد میں وجہ یہ تھی کہ اگر حضور سارا مہینہ پڑھاتے تو شاید اللہ فرض کر دیں اور امت نہ پڑھ سکے، تو آپ نے شفقت کی۔ بعد میں چونکہ اب چاہے حضور ایک دن بھی پڑھا لیں تو سنت تو ثابت ہو گئی، اس لیے پھر صحابہ نے جمع کیا۔ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن کعب پہ جمع کیا اور 20 رکعتیں پڑھائی، جمع بھی کیا اور جمع بھی 20 رکعتوں پہ کیا، جیسے کہ صاحب نے خصیفہ سے، امام مالک نے خصیفہ سے اور خصیفہ نے صاحب سے روایت کی ہے کہ انہوں نے 20 پہ، اور پھر کسی صحابی نے انکار بھی نہ کیا۔ تو جب خلیفہ راشد ایک عمل فرما لیں اور تمام صحابہ اس پہ اجماع ہو جائے، اس کا درجہ بھی وہی ہو جاتا ہے جو سنت محمد مصطفیٰ کا درجہ۔ تو اس لیے بہرحال کوئی خاص ذکر کرنا جو ہے صحابہ سے ثابت نہیں۔ ویسے آدمی بیٹھ گیا، اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا یا اس نے سبحان اللہ کی کوئی تسبیح کا کلمہ کہہ دیا تو کوئی منع بھی نہیں، لیکن صحابہ سے ثابت نہیں۔ سن بلوغت شریعت میں کوئی مقرر نہیں ہے، جیسے آپ کے قانون میں ہوتا ہے نا، کبھی 18 سال اور کبھی 16 سال، اور عجیب ان کے ہیں، کبھی تو بناتے ہیں 16 سال پھر اس کو بڑھا کے کر دیا 18 سال، اور کبھی ووٹ کا چکر ہو تو پھر 21 سال، یعنی کوئی ایک جگہ ان کی بلوغت نہیں پکتی بیچاروں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائے بلوغت کی علامت ہے، عورت ہے تو حیض آ گیا، بلوغت کی علامت ہے، مرد ہے اگر لڑکا ہے تو اس کو احترام ہونا شروع ہو گیا، اخراج منی ہو گیا، زیر ناف بال آ گئے، یہ علامت ہے بلوغ کی، اور وہ مختلف ہوتی ہے۔ گرم علاقوں میں جلدی بالغ ہو جاتے ہیں لڑکے لڑکیاں، اور ٹھنڈے علاقوں میں دیر سے ہوتے ہیں۔ یہ عربی کا ہے، اس کو عربی عالم سے جا کے پوچھیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ زیادہ عمرے کی نسبت زیادہ طواف افضل ہے۔ بھائی اصول یاد رکھو، اپنے ملک سے جب آ رہے ہو جو عمرہ کرتے ہو وہ عمرہ افضل ہے، وہ تو چھوٹے حج کے برابر ہے۔ اب مکے میں آپ آ گئے
اب یہاں 8 دن 10 دن 2 دن 4 دن جتنا اللہ نصیب کرے رہ رہے ہیں، اس میں طواف کرنا زیادہ افضل ہے۔ کتابوں میں ٹھیک لکھا ہے لیکن تم کو سمجھ لیا کرو۔ کچھ عورتیں جو ہیں طواف کے دوران برقع، نقاب، دستانے اور موزے پہنتی، بالکل صحیح کرتی ہیں، پہننا چاہیے، کیونکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت کو پاؤں بھی چھپانا چاہیے۔ مسواک کرنا سنت ہے، اور کچھ لوگ جو ہے ہم نے دیکھا ہے حرم میں کہ ہر وقت ان کے منہ میں مسواک ہوتا ہے، تو جب سنت ہے تمہیں سنت سے چڑھ ہے، جب تم یا تو تم کہتے کہ مسواک سنت نہیں ہے، اور یہ بیچارے کیوں لیے ہوئے ہیں؟ اگر سنت ہے تو جتنا سنت میں زیادہ عمل کرے گا ثواب ہوگا کہ نقصان ہوگا؟ اب مثلا آپ 2 رکعت سنت پڑھ لیں، اگر 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، ثواب بڑھتا جائے گا، کوئی ثواب کم تو نہیں ہوگا۔ اس لیے بہرحال اور اسی سے اندازہ لگا لو کہ یہ مسواک کس کی سنت ہے۔ ہاں جی، تو جو لوگ لکڑی حضور کی سنت والی نہیں چھوڑتے وہ حضور سے محبت نہیں کرتے، ایمان سے کہو۔ اسی سے اندازہ لگا لو کہ جن لوگوں کو حضور کی بتلائی ہوئی ایک مسواک کی لکڑی سے بھی اتنا پیار ہے کہ حضور نے نماز سے پہلے استعمال کیا، وہ نماز سے پہلے بھی کرتے ہیں، وضو سے پہلے کیا، وضو سے پہلے بھی کرتے ہیں۔ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے مسواک ایسے ہوتے تھے جیسے لکھنے والے کی قلم ہوتی ہے، کان پہ ہر وقت کھڑے رہتے تھے۔ یہ تو سنت ہے، جتنا کوئی زیادہ استعمال کرے الحمدللہ۔ اور پھر جب آدمی اللہ سے مناجات کرے تو منہ صاف ہونا چاہیے، کیونکہ آپ ہمارے لوگ اکثر کرتے نہیں، وہ کریں تو خون نکل آئے گا، کیونکہ کرتے جو نہیں بیچارے کبھی۔ اگر منہ صاف ہو تو کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ نماز جنازہ میں سلام ایک طرف پھیرا جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، ویسے ہر نماز میں کوئی نماز ہو ایک طرف سلام پھیر دو نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ حدیث مبارک میں دونوں طرف سلام بھی ہے اور ایک طرف بھی سلام ہے۔ تو یہاں کے ائمہ یہ کرتے ہیں کہ فرض نمازوں میں دونوں طرف پھیرتے ہیں تاکہ اس سنت پہ عمل ہو جائے، اور جنازے میں ایک طرف پھیر لیتے ہیں تاکہ اس سنت پہ عمل ہو جائے، کوئی حدیث حضور پاک کی رہ نہ جائے۔ یہ کوئی جھگڑے والے مسئلے ہیں ہی نہیں، تم دونوں طرف پھیرو تو سنت ہے، ایک طرف پھیرو تو سنت ہے، کوئی حرج نہیں۔ اس دفعہ حج جمعہ کے دن تھا، تو عرفات میں امام صاحب نے نماز نہیں پڑھائی تھی جمعہ کی، آپ نے نہیں پڑھی ہوگی، بھول گئے ہوں گے، ہم نے تو پڑھی تھی بھائی۔ میرے کئی دوست ہیں جو اکثر فلم دیکھتے رہتے ہیں، گانے سنتے رہتے ہیں، اور گانے سنتے نہیں چھوڑتے۔ آپ کی اپنا کیسٹیں درس کی بھی میں لے جاتا ہوں، وہ بھی سن لیتے ہیں، یعنی مقصد یہ ہے کہ وہ دونوں کو راضی کرنے کی کوشش میں ہیں۔ باہر تبوت شاہ حسین مولوی مکی بھی سن لیا اور کوئی اور مولانا گانے والا بھی سن لیا، تاکہ وہ بھی راضی رہے۔ اور اس کے بعد جو ہے جیسے وہ مثال مشہور ہے نا کہ ایک میراثی تھا، اس کی ماں مرنے لگی تو اس نے مولویوں کو بھی بلا لیا کہ بھئی آؤ یاسین پڑھو، اور گانے والوں کو بھی بلا لیا کہ تم آ کے ان کو کہا کہ پاؤں کی طرف تم کھڑے ہو کے گانا شروع کرو، اور مولویوں سے کہا سرانے سے تم قرآن شروع کرو۔ تو ان کا بی بی اماں دونوں سے محبت کرتی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ مرنے کے وقت بھی دونوں آ جائے، تو اس لیے آپ بھی ماشاءاللہ